بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مقبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہم آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکر پناہ میں عقیدت و محبت میں ڈوب کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم تدور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا نبی اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگار والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے ڈرنے کے لیے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں، کفار و مشرکین کو نہیں، مجوسیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، اہل اسلام سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تو انسان اللہ سے کب ڈرتا ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے، پورے محلے میں پھیل رہی ہے، علاقے میں پھیل رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں بے شرم بن کر۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، کاروبار حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کاروبار حلال ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے دے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے طرف، اللہ کے گھروں کے طرف چل پڑو، نکل پڑو۔ میری آواز دور تک جا رہی ہوگی شاید۔ قرآن کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار کو بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ،
اور جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے کیا وہ بندہ پریشان رہے گا؟ نہیں رہے گا. اصل مقصد یہ ہے، اس میں عوام کی بھی غلطی ہے اور وہ جاہل امام کی بھی غلطی ہے جو شریعت و سنت کو دیکھتا نہیں اور قوم کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے. ایسے امام کس دنیا میں ہیں اور ایسے عوام بھی کس دنیا میں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو امام اور جو مسجد کا ٹرسٹ چندہ لینے کے لیے مسجد میں جلدی نماز کا وقت رکھے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، نماز نہیں ہوگی. امام بھی سب سے بڑا گنہگار، ظالم، اور ٹرسٹ بھی ظالم ٹھہرایا جائے گا چندے کی لالچ میں. کیا مسلمان کہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پورا دن شٹر بند، اور ہفتے میں عید کا دن آ جائے تو وہاں پر ہم سہولت ڈھونڈ رہے ہیں، ایک بندہ دکان میں، ایک بندہ آخری ٹائم میں مسجد میں. کیا ہم جمعہ کے دن 3 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ صرف 2 سے 3 گھنٹے کی قربانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس 3 گھنٹے کی قربانی کا صلہ، بدلہ، جزا اپنے بندے کو ایسا عطا فرماتا ہے جو وہ پورے مہینے میں نہیں کما سکتا. بس کر کے دیکھو. اللہ کی رضا کے لیے چند گھنٹے ہم دکان بند کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس دن ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم سے بڑھ کر کامیابی کے منزل پر کوئی گامزن نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب اگر کروڑوں بار موت دے اور زندگی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تنکے کا بھی شکریہ وہ 2 کروڑوں بار کی زندگی میں ہم ادا نہیں کر سکتے. آنکھ کی قدر بغیر آنکھ والے سے پوچھو، اندھے سے پوچھو. ہاتھ کی قدر لوہے سے پوچھو، پاؤں کی قدر لنگڑے سے پوچھو. دماغ کا قدر جو ہے پاگل سے پوچھو، مجنون سے پوچھو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز صحیح سلامت، صحیح سالم عطا کیا، عقل سلیم عطا کیا. دن رات میں 24 گھنٹہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. جس غوث اعظم کے نام کا ہم نیاز کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس غوث اعظم کی زندگی کا آپ مطالعہ کرو. جس دن آپ نے غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیا تو آپ کی زندگی میں ایک اسلامی انقلاب پیدا ہوگا، ایمانی قوت اور جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے نیو جنریشن کے نوجوانوں کے پاس بھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلامیات پر ریسرچ کریں. یہ اللہ والے جو اللہ کے اتنے مقرب بندے بنے، پوری دنیا اس کے دیوانے ہیں. ہر جگہ غوث اعظم کی آواز بلند ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ سے بھی پہلے غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کس بنیاد
سوچا کہ تو یہ جبہ اور امامہ پہلے سے کوئی ولی بن جاتا ہے. آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ غوث اعظم اللہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ کیسا ایمان اور کیسا اسلامی انقلاب تھا ان کی زندگی میں. کیوں نہ ہو ماں ام الخیر فاطمہ جو دن رات اللہ 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 ہر لمحہ قرآن کی تلاوت. ماں دھرتی پر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بیٹا ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہمارے پاس ہے، ہم تو ایک حاکم مرد نہیں بن سکتے جو اپنی عورت کو کہہ سکے کہ قرآن کی تلاوت کر. سب سے بزدلی کی علامت یہ ہے کہ ہماری عورتیں بغیر دوپٹے کے پھرتے. ہمارے اندر ہمت نہیں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو کہیں کہ پردے میں رہو. شادیوں میں جاتے ہیں اس طرح سنور کر جاتے ہیں. سنورو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. اسلام نے اجازت دیا ہے بیوی خوب اپنے آپ کو سنگھار کرے غیر مرد کو دکھانے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. آج ہمارے مردوں کا حال یہ ہے کہ شادیوں کے فنکشن میں جاتے ہیں تو جس طرح ہم لوگ رومال گلے میں لیتے اسی طرح ان کا دوپٹہ ہوتا ہے، بال ایک طرف. صبح سے لے کر کے 11 بجے تک تیاری میں. انسان ناجائز چیز نہ کھا کر بھی کھا رہا ہے. ہماری عورتیں اپنے ہونٹوں پر جو یہ لالی لگا رہی ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے؟ اس کے اوپر ریسرچ کرو. یہ سور کی چربی سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر سور کی چربی امیٹی سے ملا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ سور تو نہیں کھا رہا، نہیں کھا کر بھی ہونٹ میں لگا کر کھا رہی ہے. وہ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے. کل قیامت کے میدان میں یہی شوہر بیوی کے وجہ سے جہنم میں جائے گا. ہم حاکم مرد اور رجال قوامون علی النساء، مرد اپنی عورتوں کا حاکم ہے. کیا ہم حاکم بن کر جی رہے ہیں؟ ہم بھی سو رہے ہیں، ہماری بیوی بھی ہمارے ساتھ 10 بجے سو کر اٹھ رہی ہے. نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری بیوی پڑھ رہی ہے. باپ جب لچا لفنگا ہوگا تو بیٹی عرفی جاوی جیسی پیدا ہوگی. باپ جب لچا لفنگا ہوگا تو شبانہ آدمی جیسی اداکارہ پیدا ہوگی. اور ماں عامرہ اور جاہدہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، روزہ رکھنے والی ہوتی ہے. تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، سرکار غوث اعظم کے والد، بہت پرانا واقعہ ہے، ہم ہمیشہ سنتے ہیں. اور میری ایک عادت ہے کہ میں نئی نئی چیزوں میں جاتا ہوں. جو عام ہے اس کے طرف نہیں جاتا، لیکن مجھے سبق دینا ہے آپ کو. اور توجہ کے ساتھ سنو. بالکل سرسری طور پر بتا رہا ہوں میں، وقت ختم ہونے پر ہے. سیب بہہ کر جا رہا ہے. کہاں بہہ کر جا رہا ہے؟ دریا میں. غوث اعظم کے والد محترم بھوک کی شدت سے پریشان تھے. کیسے اللہ والے تھے؟ سیب کو اٹھایا اور بھوک کی شدت میں کھا لیا. اور ہم لوگ اتنا کھا جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ آیا کہاں سے، حلال ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، کچھ نہیں، سوچتی نہیں، پر آنے دو.
غوث آدم کے والد محترم کھانے کے بعد دل میں وسوسہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیب کہاں سے آیا، کس کا ہے، کس کے باغیچے کا ہے۔ باغیچے کی تلاش میں چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک باغیچہ نہر سے لگا ہوا ہے، اس کے شاخیں نہر میں لٹک رہے ہیں۔ چلے سیب کے باغیچے کے مالک کے پاس، کہا کہ آپ کے باغیچے کا ایک سیب بہہ کر جا رہا تھا، بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، بغیر اجازت کی، میں آپ سے اس کی معافی کا طلبگار ہوں۔ سیب کے باغیچے کا مالک وہ بھی اللہ والا تھا۔ غوث آدم کے والد کے پیشانی کو دیکھتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں اسے ایسے معاف نہ کیا جائے، مجھے جس کی تلاش تھی اللہ نے مجھے میرے پاس بھیج دیا۔ کہا ایسے معاف نہیں کریں گے، یہ جو باغ کا سیب کھایا ہے نا، اس باغ کا رکھوالی کرنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، اس کی سینچائی کرنا پڑے گی، میرے گھر کا کام کرنا پڑے گا۔ 20 سال تک 30 سال تک ان کے گھر کی غلامی کی ایک سیب کے خاطر۔ اب کہا کہ اب مجھے اجازت ہو، میں نے آپ نے جو قید رکھا تھا میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ کہا نہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا پڑے گا۔ آج کا دور کیا ہے کہ لڑکے کی شادی کرایا جائے تو لڑکا کہتا ہے پہلے میں دیکھوں گا۔ کتنے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو میں لڑکی سے آنکھ پھیر کے پھر بات کروں گا۔ اجازت ہے صرف ایک مرتبہ کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن بار بار، اور میں اگر اتنا بول دوں کہ منگنی ہونے کے بعد، رسم ہونے کے بعد لڑکا لڑکی اتنا آزاد ہو جاتا ہے جو مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسلام میں اجازت نہیں، جن پر رسم ہوا ہے شادی نہیں، اجازت نہیں دوبارہ اس سے ملاقات کرنے کی جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ غوث آدم کے نانا شرط رکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے۔ غوث آدم کے والد کہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ یہ نہیں سوچا میری خدمت کیسے کرے گی، مجھے کھلائے گی کیسے، کھانا پکائے گی کیسے، کپڑا دھوئے گی کیسے، آنے والا جو بچہ آئے گا اس کو دودھ پلائے گی کیسے، یہ نہیں دیکھا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب صفحے جواب میں جاتے ہیں، حجرے میں جا دیتے ہیں کہ ایک لاجواب حسینہ جمیلہ لڑکی بیٹھی ہے، ایسی خوبصورت، پہلی بات اللہ والے کسی کی طرف نظر اٹھاتے نہیں تھے، دیکھ کر حیران۔ لڑکی کے باپ نے کہا لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، روم سے فوراً پلٹ پڑا، بھاگ نکلا۔ غوث آدم کے نانا نے کہا کیا بات ہے، کیا ہوا بیٹا؟ کہا سرکار آپ نے جو شرط رکھی تھی وہ شرط اس لڑکی میں موجود نہیں ہے، لڑکی صحیح تعلیم ہے۔ کہا اے میرے بیٹے سن، میں نے کان سے پہلی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنی ہے، زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت قرآن کی تلاوت کے علاوہ اس کی زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا، لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر کے چہار دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلی ہے۔ میری وہ لڑکیاں جب تک 15 پارہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیتی تب تک گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہ لگاتی۔
ہے ہمارے پاس کوئی ایسی عورتیں ہیں ہم ایسا مرد بن کر؟ عورت تو دور کی بات، جس اولاد کو ہم لاڈ پیار سے پالتے ہیں اسے بھی نہیں بول سکتے کہ بیٹا 10 منٹ قرآن پڑھ لے۔ بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی سے مکتب میں جاتے ہیں تو ماں باپ میں ہمت نہیں کہ وہ اپنے اولاد کو ایک مدنی قاعدہ دے کر بھیجے۔ مدنی قاعدہ خریدنے کی بھی اوقات نہیں۔ ہم 25 ہزار کے موبائل تو لے لیتے ہیں، لیکن عورتیں مدرسے تک پہنچ کر کہتے ہیں مدرسے کی طرف سے مدنی قاعدہ نہیں دیتے کیا؟ ایسے لوگ تمہیں ملتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ کیسی ماں ہوگی کسی نے دیکھا نہیں۔ اور ہماری عورتوں کا عالم تو یہ ہے کہ بار بار شیطان لعنت بھیج رہا ہے، ہم شیطان کو خود کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لباس، یہ عمامہ کی بنیاد پر اللہ کا بندہ نہیں بنے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ برسوں برس منہ میں دانے کا نوارا نہیں گیا۔ وہ اس ترجمہ سن رہے تھے آپ کہ درخت پتے چاٹنے کے لیے جاتے تو 70 ولی پہلے سے چاٹ رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو کسی درخت کے آڑ میں چھپا لیتے۔ اور ہمارا حالت تو یہ ہے کہ اب راشن لینے کے لیے جائے یا پھر کہ اناج لینے میں جائے یا دعوت میں جائے تو ایک بھائی کو ڈھکل کر ہم گھومتے ہیں پہلے کہ اس کو ملے نہ ملے، پہلے مجھے ملے۔ لیکن غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو کہ 70 ولی درخت کے پتے چاٹ رہے ہیں، غوث اعظم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کہیں مجھے دیکھ کر وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ہمارے اندر ایسی خواہشات ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے نہیں ہے، سوچنے کی فرصت نہیں۔ پھر بولتے ہم غوث پاک والے، تم خواجہ والے۔ کیسے خواجہ والے ہیں؟ نہ تمہارے پاس نماز، نہ حلال رزق، نہ تمہارے پاس اللہ کا خوف، نہ تمہارے پاس سچائی ہے۔ آرام ہو رہی ہے، مسجد خالی جا رہی ہے، کیسے تم خواجہ والے ہو؟ کیسے تم غوث اعظم والے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، سرکار مجھے اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیجیے کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوح محفوظ اسعد پیش اولیاء، لوح محفوظ اللہ والوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں، اور جسے وہ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمیں کچھ دیکھنا ہے تو چشمے پہ چشمہ چڑھا کر دیکھتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کو دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ غوث اعظم آنکھ بند کرتے ہیں، پورے لوح محفوظ کو تھام دیتے ہیں۔ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ آنے والا بھی غوث پاک کا چاہنے والا تھا، کہا اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس آتا کیوں؟ آپ کے پاس آنا کیوں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ بہت ہوشیار لگتا ہے۔ غوث اعظم آنکھ بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پشت میں ایک اولاد ہے جسے ابن عربی کا نام دیا گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے بندہ چل جا، میرے پیٹ سے پیٹ ملا۔ بندہ آتا ہے غوث اعظم کے پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں، جیسا ہم ایک کمپیوٹر
کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈاٹا سپلائی کرتے ہیں۔ غوث اعظم پیر سے پیر ملا کر اولاد سپلائی کر رہے ہیں، اولاد عطا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں؟ سبحان اللہ کی بھی بھیک مانگنا پڑے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ کی بھیک مانگو تو بہت بڑا تعجب والا معاملہ ہو جائے گا۔ غوث اعظم کے پیر سے پیر رگڑا جا رہا ہے۔ غوث اعظم اپنی اولاد کو اس اپنے چاہنے والوں کو عطا فرما رہے ہیں، اور آنے والا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام ابن عربی رکھا گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ غوث اعظم کو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کس نے دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ طاقت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، تاریخ میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور تھا جو دعا مانگنا ہوتا تو حضرت غوث اعظم کے والدہ کی دوپٹہ کا سہارا لے کر دعا مانگتے، غوث اعظم کی ماں کا واسطہ لے کر رب سے دعا مانگتے اور دعا قبول ہو جاتی۔ اور آج ہم کس کے دوپٹے کا سہارا دے کر دعا مانگیں گے؟ ہے ہمارے گھر میں ایسی کوئی خواتین؟ آپ پنجاب چلے جاؤ، فجر کے اذان سے پہلے جو ان کا جو چالو ہوتا ہے، آپ فجر کے لگ بھگ صبح اگر 5 بجے اذان ہوتی ہے تو آپ 4 بجے کے بعد آپ سو نہیں پاؤ گے، ہر گھر سے بھوکے سے ان کے گرنتھوں کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اور آپ نیچے سے لے کر اوپر تک پورے محلے کا جائزہ لے لیجئے، ایک کوئی ایسا بندہ فجر میں دکھ جائے تو آپ کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں جو آنکھوں سے اندھے ہوتے تھے 3 کلومیٹر پیدل چل کر مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ 3 کلومیٹر آنا جانا، 5 کتنا ہو گیا؟ 15۔ 24 گھنٹے میں 15 کلومیٹر چل کر نماز پڑھتے تھے۔ آج ہر گھر میں 10 5 گاڑیاں موجود ہیں، لیکن مسجد ویران ہے، پھر مسجد بنانے چلے ہیں۔ مسجد بنانے کا شوق بہت ہمارے پاس، جذبہ بہت، اور جوش میں بنا لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بنی ہوئی ہے انہیں آباد کرو۔ انہیں تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، تمہاری پیشانی کی ضرورت ہے، اور مسجد میں جو قرآن دھول سے ہٹے ہوئے ہیں انہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج سے آپ اپنے دلوں میں یہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام پر ہم آج سے نماز، جو بھی نماز ملے گی ہم وہ پڑھیں گے، مسجد کو آباد کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر بتائیں آپ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غوث اعظم کے نام پر اس وعدے پر قائم رکھے کہ آپ مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی صحیح بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کی، اور بیان میں کسی طرح کی لفظ غلطی ہو میں آپ حضرات کو اور اللہ کے مقرب فرشتوں کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔